اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغا خانی تاریخ کی حقیقت پر اعتراض کرنے والوں کو جواب، ایک جائزہ۔ کچھ عرصہ پہلے شہید اسلام مولانا اکبر علی غلام حسین کے متعلق ایک پروگرام نشر ہوا تھا جس میں ہمارے آنریبل گیسٹ تھے مکبر خان جی صاحب۔ اس ایپیسوڈز میں کئی لوگوں کو بہت کچھ سننے کو ملا، بہت انفارمیشن ملی، بہت زیادہ لوگوں کے ایمان تر و تازہ ہوئے، لیکن وہیں کچھ سوالات اور اشکالات اسماعیلی جماعت کی طرف سے اٹھائے گئے۔ میں یہ بات کلیئر کر دینا چاہتی ہوں کہ ہمارے پلیٹ فارم سے جو بھی اسپیکرز آتے ہیں ان کی بات کی اوتھینٹیکیشن اور اس کو ڈبل چیک کیا جاتا ہے، وضاحت کی جاتی ہے۔ ایسا نہیں کہ جس کے دل میں جو بات آئے وہ بات کر دے۔ آج ہمارے اس ایپیسوڈز میں ہم نے پھر سے مکبر خان جی کو مدعو کیا ہے، کیونکہ ان تمام سوالات جو کہ مجھے موصول ہوئے ان کی صحیح سے بہترین طریقے سے وضاحت صرف یہی کر سکتے ہیں، کیونکہ بات بھی انہوں نے کی تھی۔ بنا وقت ضائع کیے تمام آڈینس کو السلام علیکم، اور مکبر خان جی سے شروعات کرتے ہیں۔ چند سوالات میں ان کے لیے لائن اپ کیے ہوئے ہیں، انہی سوالات میں سے جو مجھے موصول ہوئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکبر خان جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے انتہائی مسرت ہے کہ شہید اسلام مولانا اکبر علی غلام حسین کی رفاقت کی نسبت سے مجھ ناچیز کو انہیں خراج تحسین پیش کرنے کے لیے پہلے ایپیسوڈ میں مدعو کیا گیا تھا، جبکہ اسی سلسلے کی کڑی آج ایک بار پھر مجھے مدعو کیے جانے پر حسب وعدہ میں حاضر ہوں۔ گو کہ ناسازی صحت کی بنا پر خود کو مکمل فٹ نہیں پا رہا، جس سے ہو سکتا ہے کہ انداز تکلم میں یعنی لہجے میں کچھ خلل محسوس ہو اور تلفظ میں کچھ کمی ہو تو صرف نظر کیا جائے۔ بہرحال وعدے کے مطابق الحمدللہ خاکسار حاضر ہے اور دعائے صحت کا تمام احباب سے متمنی ہے۔ بیٹی علینا اور پینل کے دیگر تمام معزز کرام کی یادآوری اور دعوت پر میں مشکور ہوں۔ جزاکم اللہ خیرہ کثیرا کثیرا۔ دیگر یہ متوجہ کرا دینا چاہتا ہوں کہ پچھلے ایپیسوڈ میں جماعت خانوں میں ادا کی جانے والی خفیہ تعلیمات، ترمیم شدہ عقائد و رسومات کی فراہمی روبرو معزز عدالت عالیہ سندھ میں دائر دیوانی مقدمہ 331 آف 1986 بابت اذان اور نماز جماعت خانوں میں سے متعلق مبینہ معلومات کے بیان میں سہون مولانا اکبر علی غلام حسین شہید رحمۃ اللہ علیہ کے نام کی بجائے جناب اکبر علی مہر علی کا نام لے لیا گیا، جس پر معذرت ہے۔ اسی تسلسل میں نوٹ فرمائے کہ مولانا اکبر علی غلام حسین شہید رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت کی تاریخ و مقام میں غیر ارادی طور پر سہو واقع ہو گیا۔ فی الحقیقت جبکہ ان کا مقام شہادت گھر سے مسلم اسماعیلیہ مسجد نماز فجر کو جاتے ہوئے ان کو مورخہ 10 ستمبر 1998 کو شہید کیا گیا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جی صحیح۔ ٹھیک ہے جی، میں چند سوالات مکبر خان جی کے سامنے رکھتی ہوں۔ پہلا کوشچن اس میں ہے کہ پچھلے ایپیسوڈز میں تاریخ یعنی ہسٹری پر آپ کے مخالفانہ اور متضاد یعنی کانٹرڈکٹری بیان پر چند آغا خانیوں کے اعتراضات مجھے موصول ہوئے کہ تاریخ کو آپ نے مسخ یعنی ڈسٹارٹ کر دیا اور اس کو درست حقائق کے تحت پیش نہیں کیا اور تاریخ کا بھرکس نکال دیا۔ اس پر آج آپ اپنے دلائل کے ساتھ وضاحت پیش کریں۔ آپ نے میرے دلائل کے ساتھ وضاحت طلب کی ہے، جبکہ میں محسوس کر رہا ہوں یہ تو سراسر میری باز پرس و مواخذہ امپیچمنٹ پر مبنی پروگرام ہے جو آغا خانیوں کے اعتراض پر مبنی ہے۔ بہرحال میں اپنے کو مواخذے کے لیے رضاکارانہ طور پر پیش کرتا ہوں اور آپ کے ہر سوال کا جواب تہہ دل سے دینے کا پابند ہوں انشاءاللہ۔ آپ نے اعتراضات کی نوعیت بیان نہیں کی، میں نے کوئی بھرکس نہیں نکالا، میں نے تو تاریخ کا صحیح رخ پیش کیا تھا۔ بہرحال وضاحت تو ضرور پیش کیے دیتا ہوں جو دلائل و جواز قطعی کے تحت ہوگی۔
وضاحت طلب کرنے والے سن لے۔ پہلے تو میرے سابقہ مبینہ الفاظ کو ذہن نشین رکھتے ہوئے میرے وضاحتی بیان کو مکمل نوٹ کریں کہ میں نے تاریخ کا قطعی انکار نہیں کیا اور نہ ہی مکمل رد کیا ہے۔ ہاں، کچھ میں نے دین اسلام کو پیش کرنے اور سمجھنے سے متعلق یہ ضرور کہا ہے کہ تاریخ کو بطور ایمان کے درجے سے جوڑنے کو مسترد کیا جائے گا، اور یہ کہ دین اسلام کو تاریخی نقطہ نظر سے سمجھنا یہ ثابت کرنا عین جہالت و گمراہی کے مترادف ہے، کیونکہ تاریخ کی اپنی سچائی و حیثیت مشکوک بھی ہے اور مردود بھی۔ یہ اس لیے تاریخ کے تمام معروف و غیر معروف تاریخ دانوں کے قلم کی تحریر کو درجہ ایمان کے یقین کے معیار پر نہیں پرکھا جا سکتا۔ مذکورہ تاریخ دانوں میں بہت کم قابل اعتماد و لائق اعتبار ہو سکتے ہیں۔ بکاؤ مال اور لفافہ قبول کرنے والے ہر دور میں گلی کوچے چوراہوں میں تھوک کے بھاؤ میں لی جاتے ہیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ قابل اعتبار تاریخ دانوں کے توسط سے ہی کچھ ماضی کے کرداروں میں برطانیہ عظمیٰ کے وفاداروں میں سے ایک لارنس آف عربیہ کا کردار متعارف ہوا، جس نے اپنے خفیہ جاسوسی کے کردار سے عالم اسلام اور امت مرحومہ کو بے حد مکارانہ انداز سے نقصان پہنچایا اور خطہ عرب کی تباہی میں شاطرانہ کردار ادا کیا، جو بعد میں خلافت عثمانیہ کی جڑیں کھوکھلی کرنے پر اس کے خاتمے کا باعث ثابت ہوا۔ اسی طرح اور بہت سے گھناؤنے کرداروں کے ساتھ ہمیں حال کے پرنس آف اسماعیلیہ کے پراسرار کردار سے بھی تو تعارف حاصل ہوا، جس نے براہ راست مداخلت فی الدین کے عمل سے دین اسلام کے نظام میں شریعت کو منسوخ اور احکام خداوندی کے متبادل اپنا باطنی نظام مذہب بھی رائج کیا۔ حسن اتفاق ملاحظہ فرمائیں کہ خلافت عثمانیہ کے یادگار خاتمے میں بھرپور کردار سلطان محمد شاہ آغا خان سوم نے آخری ایام میں آخری کیل ٹھونک کر بڑی خوش اسلوبی سے ادا کیا تھا، جس کے صلے میں برطانیہ عظمیٰ نے انہیں تادم مرگ حیات بہترین سہولیات کے ساتھ اعلیٰ ترین پروٹوکول بماشاہی اعزازات سے نوازا، جو ان کی عزت، شان، شوکت و حشم کا باعث قرار پایا۔ یہ دنیاوی نقطہ نظر سے بڑی بات ہے، جس کا اقرار خود فرنگی بھی بڑے رشک سے کرتے ہیں۔ آخر مذکورہ احوال ہم تک کیسے پہنچے؟ آخر تاریخ کے توسط کے ذریعے سے ہم تک پہنچے ہیں نا۔ اس لیے بے حد زیادتی ہوگی اگر مغربی پریس میڈیا کے اخبارات، رسائل و جرائد کا ذکر خراج تحسین کے طور پر پیش نہ کیا جائے، جنہوں نے اپنی بے باکانہ جرری تحریریں عوام الناس کو روشناس کرائیں، جس سے مغرب کے ایک مبینہ عیاش، صفت، جواری اور شہوت پرست پلے بوائے، جبکہ مشرق کے جھوٹے دائی مظہر خدا اور وارث النبی، مشکل کشا اور علی کے نور کے حامل، شریعت مصطفی کے ناسخ امام کے کردار سے متعارف کرایا۔ بالخصوص ان نڈر فری لانس فوٹوگرافرز جو پاپا رازی کی اصطلاح سے مغربی ممالک میں معروف ہیں، وہ تمام بے حد لائق تحسین ہیں کہ جن کی انتھک کوششوں کاوشوں سے عوامی سطح پر نایاب تصاویر کی پیش کی گئیں، جن سے حقیقت کی عکاسی ہونے پر ان مناظر کو عوامی سطح پر سچ ثابت کر دکھایا گیا، جو اسماعیلی روحانی باپ المعروف حاضر امام کے برہنہ شہوت پرستی کے روح سے متعلق ٹھوس ثبوت کے لیے کافی ہیں۔ اب اگر کوئی نہ مانے تو نہ مانے، ورنہ تو کیوں ان سب پر حد تک عزت کا دعویٰ مغرب کی کسی بھی معزز عدالت میں دائر کرنے سے کتراتا ہے۔ اسے یقین کامل ہے کہ وہ عدالت کے کٹہرے میں مذکورہ تحریری مواد و تصاویر کو فیک ثابت نہ کر پائے گا، جس سے مزید بدنامی کا سامنا ہوگا اور اپنی پارسائی کا جھوٹا بھرم اور جگ ہنسائی ہوگی، جبکہ ساری عزت خاک میں مل جائے گی۔
یہی ایک خوف ہے جسے کڑوا گھونٹ کے طور پر پیا جا رہا ہے۔ مذکورہ برہنہ تصاویر جی میل، ٹیلی گرام، یوٹیوب، گوگل، واٹس ایپ اور انٹرنیٹ کے دیگر کئی چینلز پر آزادانہ طور پر حاصل کیے جا سکتے ہیں، جو کاپی رائٹس کے مروجہ قوانین کے تحت محفوظ ہیں، جہاں سے ہر کوئی فرد تصدیق و تشفی پا سکتا ہے۔ المختصر، یہ سب کچھ ان محقق تاریخ دانوں کے ہی کارناموں اور ان کی تحریروں کا مرہون منت ہے۔ مبینہ ان تمام اشخاص، خواہ ان کا تعلق مغربی ممالک سے ہو یا مشرق سے، بہرحال ان کے قلم نے وہ دلیرانہ تحقیق، تحریریں و عکسی تصاویر پیش کر دکھائیں جس پر ان کا عمل دخل لائق صد تعریف ہے۔ الآخر یہ ذہن نشیں رہے کہ تاریخ کے منفی کے مقابلے میں تو مثبت پہلو کو تسلیم کرنا ہی ہوگا، لیکن باوجود اس تعریفی پہلو کے ہوتے ہوئے اس امر کو ایمان کے درجے کا بہرحال یقین و معیار کامل تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ مثلاً جس طرح آغا خانی حد درجے تک تاریخ کے ایک ایک حرف پر اپنے ایمان کی خستہ عمارت کا کمزور سنگ بنیاد رکھنے پر خرافات کا بے باکانہ اظہار قطعی اور غلو کرتے ہیں جس سے اجتماعی مسلمانوں کی دل آزاری ہوتی ہے، اب دیکھا آپ نے وہ اپنی بوسیدہ غیر حقیقی تاریخ پر کس طرح رد عمل کا اظہار کر رہے ہیں، اور یہ کہ باطنی تاریخ ہسٹری بھی کتنا پرفتن مضمون ہے۔ ابھی اشارتاً ہی بات کی ہے، اور انتہائی پاورفل ہیوی ڈیوٹی کے ایمرجنسی خفیہ الارم SOS کی شدت سے بج اٹھے کہ جی مشرق تا مغرب تک تمام آغا خانی انتشاری کیفیت کے شکار ہو رہے ہیں اور ایک دوسرے کو طفل تسلی دے رہے ہیں کہ یہ حاجر امام کو بچانے کا وقت ہے، ورنہ ہم کمزور نہیں، ان سب کا کچومر نکالنا ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں، یہ تو نور جامع کے دھنی حاضر امام کا صبر ہے، ورنہ تو وہ اپنے نور سے ہی ان سب گمراہوں کو بھسم بھسا بلکہ بھوسی بھی کر سکتا ہے۔ وہ مولا ہے، ترس کھاتا ہے۔ اسی تسلسل میں جن جن کے اغراض و مقاصد کے خلاف جب بھی کوئی تشریح و ثبوت پیش کیے جائیں گے تو وہ فوراً اپنے باطل عقائد و باطنی شرک کے نظریات بکھرتے دیکھ کر وہ بے قابو ہوگا اور اپنی بناوٹی خدائی کے بت کو ریزہ ریزہ ہوتے نہ دیکھ سکے گا۔ کیا یہ سچ نہیں ہے کہ مکہ مکرمہ خانہ کعبہ کے بت بھی تو آخر گرے تھے نا؟ یہ آپ کے بالکل علم میں ہے نا؟ بالکل بالکل بہرحال اعتراض اور وضاحت طلب کرنے کا ان کو حق ہے، لیکن اعتدال اور ٹھنڈے مزاج سے قوت برداشت کے ساتھ سماعت کرنا بھی تو ان کے ذمہ ہے، لازم ہے۔ اس توقع امید پر تاریخ اسماعیلیہ کے تسلسل میں بے حد مؤدبانہ عرض ہے کہ اگر تاریخ کو وقت کے ان احوال سے تشبیہ دی جائے، یعنی جو واقعات و حالات فی الحقیقت اس وقت گزرے ہوں گے، تو انسانی عقل و سوچ کی تحقیر و تنزلی کی چرپٹی داستان بلکہ چیستان ہوش ربا نمودار ہونے پر احوال قابل بیان ہوں گے۔ اب سوال یہاں پہ یہ ہے کہ کیا آغا خانیوں میں وہ تمام احوال سننے کی سکت بھی ہے؟ بہرحال اب اصل موضوع بیانیہ سماعت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے جو خالق کے وقت ہے، اس نے انسان کے اختیار میں صرف جزوی اختیار حال کا دیا ہے، یعنی وقت حال جو ہے وہ انسان کے اختیار میں جزوی طور پہ، جبکہ ماضی تاریخ کا ٹوٹ انگ میں ڈھل چکا ہے اور حال ماضی بننے کے لیے بےقرار ہے۔ اس کا واضح مطلب یہ ہوا کہ مکمل تاریخ حال کے رحم و کرم اور نتائج پر منحصر ہے۔ یہی فلسفہ تاریخ کا ہے۔ ذہن نشیں رہے کہ دروغ گوئی پر مبنی تاریخ کا مضمون خشک جھوٹ کے مانند ہے، جسے کذب کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مطالعہ لا حاصل یعنی صفر
بلکہ تحت صفر ہے اور نتیجہ گمراہی ہوگا یعنی جہالت۔ لیکن باوجود اس تشریح کے حیرت انگیز اور پراسرار طور پر اللہ تعالیٰ نے انسان کے ہاتھ کے صحیح درست اعمال پر مستقبل کا دار و مدار رکھا ہے۔ جس انسان نے اچھا کیا تو اچھا پائے گا، برا کیا تو برا پائے گا۔ فطرت خداوندی کا یہ مزاج ہرگز نہیں کہ اچھے کیے کا برا انجام ہو اور برے کیے کا اچھا انجام ہو۔ اگر بالفرض محال کوئی برا کر رہا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ انجام بد کی بجائے مزید عروج، ترقی اور کامیابی کے منازل کو چھوتا جاتا ہے تو فوراً سمجھ لیں اس کی گرفت کا شکنجہ وقت کے ہاتھوں قدرت خداوندی نے محض ڈھیل دے کر اس کو بہکا دیا ہے، اور وہ محنک اسی بہکاوے کو اپنی کامیابی سمجھے بیٹھا ہے جو سراسر اس کی گمراہی و تباہی ہے۔ ماضی میں جس کی مثال انتہائی ظلم پر فرعون علیہ لعنہ اور اس کے قبیل کے دیگر بے شمار لوگوں کی دی جا سکتی ہے، اور موجودہ دور میں امریکہ بہادر کی مثال جسے ہر ترقی یافتہ انسان نے بہوش و حواس اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھا کہ کس طرح تذلیل سے یو ایس اے کو افغانستان سے نکلنا پڑا۔ یا العجب، ماضی قریب میں ایک بدمست بھورا ریچھ یو ایس ایس آر بھی تھا جو مغرور سپر پاور کا تمغہ لیے بیٹھا تھا اور اب منتشر ہو کر رہ گیا۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ تخلیے میں مولانا اکبر علی غلام حسین شہید رحمۃ اللہ علیہ کچھ گجراتی میں گنگنایا کرتے تھے۔ وہ الفاظ میں اپنے طور پہ بیان کرتا ہوں کہ کیا تھے۔ گجراتی میں آپ فرمایا کرتے تھے، آ بھورا ریچھنا الگ الگ ٹکڑا تھئی جاسے، شیطان نے ختم تھاوانو چھے، ظلم نو بدلو خراب چھے، یہ سپر پاور امریکہ بھی دھول چاٹ سے۔ گجراتی کو میں سمجھنے کی حتی الامکان کوشش کرتا تھا۔ کچھ الفاظ سمجھ میں آ بھی جاتے اور کچھ رہ جاتے، لیکن اس وقت امریکہ بھی دھول چاٹ سے عقل میں نہیں آتا تھا جو اب آ گیا ہے، اور ماشاءاللہ مکمل طور پر سمجھ میں آ گیا۔ گمان غالب ہے کہ اسی کو کہتے ہیں مکافات عمل کا چکر، اور یہی ان بطش ربی کا لشدید سمجھنا چاہیے۔ اب آپ ملاحظہ فرمائیں، آغا خانی تاریخ کی داستان حیرت کدہ کا منظر نامہ سینیریو جو آغا خانیوں کی طرف سے بھولا بھالا سیدھا سادہ ہے، یعنی جلیبی کے مافک۔ بیٹی علینا، آگاہ کیجئے، کیا آپ یا آڈینس میری اس بات پر 100% یقین کامل کر لیں گے کہ میری پیدائش کے وقت میرے والد محترم مکرم کی عمر صرف 3 سال کم و بیش تھی؟ گو کہ یہ بات میں عاریتاً کہہ رہا ہوں۔ ذرا آپ اپنا سوال یہ پھر سے ریپیٹ کریں گے، کیونکہ یا پھر مجھے سننے میں مغالطہ ہو رہا ہے۔ ذرا اپنا سوال ریپیٹ کیجیے گا۔ جی، کیا میں نے یہ سیدھا سادہ سوال اردو میں نہیں کیا یا افریقن زبان میں کیا ہے جس سے آپ کو مغالطہ رونما ہو گیا؟ جی، سوال تو آپ نے اردو میں ہی کیا ہے، لیکن پھر بھی میری سمجھ سے کچھ باہر ہے۔ مطلب کس طرح کا سوال کیا آپ نے؟ دوبارہ ریپیٹ کر دیجیے۔ اچھا، دوبارہ غور سے سماعت کر لیں۔ کیا آپ یہ تمام آڈینس میری اس بات پر یقین کر لیں گے کہ میری پیدائش کے وقت میرے والد محترم کی عمر صرف 3 سال only 3 years تھی؟ جواب دیں۔ کیا کہہ رہے ہیں مکبر خان جی صاحب؟ جی، میں یہ درست ہی کہہ رہا ہوں۔ آپ کی سمجھ میں میری سیدھی سادی بات تو حیرانگی و مذاق و تعجب خیزی کا باعث ثابت ہو رہی ہے، جسے میں نے عاریتاً بار ثبوت کے لیے پیش کیا، جس پر آپ یقین کرنے کو تیار نہیں۔ فی الحقیقت یہ میں نہیں کہہ رہا، بلکہ یہ اسماعیلی قدیم تاریخ اپنے باطنی ثبوت کے ساتھ کہہ رہی ہے، جس پر صدیوں سے آنکھیں بند کر کے یقین کامل ہی نہیں بلکہ اسماعیلی ایمان کے درجے تک اسے اپنائے ہوئے ہیں۔ جبکہ کوئی آغا خانی اس تاریخی ثبوت کو جھٹلانے کی ہمت نہیں کر سکتا، ہرگز نہیں، کیونکہ اسماعیلی باطنی تاریخ کا ایک آہنی باب اپنے
بارے ثبوت کے ساتھ ڈنکے کی چوٹ پر موجود ہے اور بہت کچھ بیان کرنے کو مسترب ہے۔ حیرت تو اس پر ہے کہ یہ تحریر باطنی تعویلات کی پیچیدہ زبان میں نہیں جو قدیم دور کی اسماعیلی تاریخ کا پوشیدہ حصہ ہو، بلکہ یہ دور جدید کی ظاہری تحریر کے طور پر مبینہ ہے جسے چوتھی کلاس کا ہر اسٹوڈنٹ بھی پڑھ لے گا۔ اب خصوصی توجہ سے سماعت فرمائیں کہ پردہ چاک ہوتا ہے، یہ اسماعیلی تاریخ کے گزرے سنہری دور باطنی کی بات ہے کہ 1152 عیسوی میں پیدا ہونے والے 23ویں اسماعیلی امام مولانا علی علیٰ ذکر اسلام کے موروثی صاحبزادے اور 24ویں اسماعیلی امام مولانا اعلیٰ محمد کی ولادت مبارکہ باسعادتہ 1125 عیسوی میں محض 3 سال بعد ہوئی تھی، اور وہ مسند اسماعیلیہ کی امامت پر براجمان بھی ہو گئے تھے۔ مزید جبکہ ورثہ حیرت میں اس انکشاف کی تحریر زیادہ مضبوطی کی حامل ہے کہ مابعد میں اسماعیلیوں کے 33ویں امام مولانا عبدالسلام کی ولادت مبارکہ باسعادتہ 1456 عیسوی کو ہوئی، جبکہ تسلسل سے ان کے بعد 38ویں امام اسماعیلیہ مولانا نور الدین علی کی پیدائش 1513 عیسوی کو ہوئی۔ اس طرح محض 57 سالوں میں اماموں کی 5 نسلیں براجمان مسند امامت اسماعیلیہ ہوئیں، جن کی عمروں کا یکساں تناسب تقریباً 11.5 سال بنتا ہے، اور سن بلوغت کے لیے یہ عمر طبی نقطہ نظر سے عمل توالد و تناسل کے لیے ناکافی ہونے کا باعث قرار دی جا سکتی ہے، یعنی برت سے متعلق یہ عمر جو ہے ناکافی ہے۔ بفرض محال مذکورہ اماموں کی عمریں اگر تناسب عمر کی شرح سے تسلیم بھی کر لی جائیں تو کم از کم 3 سال کی ثابت شدہ مبینہ عمر کے فرق سے تو کہیں زیادہ ہوئیں، یعنی 11.5 سال کم و بیش۔ لیکن پھر یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ مذکورہ تمام امام صاحبان المحترمین 11.5 سال کی عمروں میں باپ بن کر بالترتیب اپنے منصب امامی کا ٹینیور پورا کرنے پر اس فانی دنیا سے انتقال کرتے گئے اور اپنا وارث نیا امام چھوڑ گئے۔ سمجھے آپ؟ میرا چیلنج ہے کہ کسی صورت میں یہ ممکن نہیں کہ 5 نسلوں پر محیط تمام اماموں کی فی امام عمر 11.5 سال ہی طے پا گئی ہو، یہ ناممکنات میں سے ہے۔ یہ کوئی باٹا کمپنی کے فکس ریٹ تھوڑی ہیں، بلکہ طبی موت کا تناسب ہر ایک انسان کا الگ الگ ہے، کوئی بحکم الہی جلد مر جاتا ہے اور کوئی دیر میں۔ یہ مصدقہ امر قابل یقین ہے، خواہ وہ اسماعیلی امام ہی کیوں نہ ہو۔ سب کے لیے مقررہ وقت موت کا یکساں ہے، لیکن الگ الگ وقت میں مرتا ہے۔ اگر کمی پیشی کی وفات کا اطلاق اسماعیلی اماموں پر بھی لاگو کیا جائے، جو ہر صورت میں لازمی طور پر لاگو ہوگا، تو اس صورت میں کوئی امام لمبی عمر پانے پر مذکورہ 57 سالہ دور میں اگلے پیدا ہونے والے امام کی عمر میں کمی پیشی کا باعث ثابت ہوگا، جس سے کوئی امام سابقہ مبینہ 3 سال کی عمر کے مقابلے میں اگر 11.5 سال میں باپ بن چکا ہوگا تو کوئی 5 سال میں یا اس سے بھی کم مدت میں، یعنی 1 سال، یا کوئی مذائقہ نہیں کہ کوئی پیدائش کے چند گھنٹے کے بعد چوسنی چوستے ہوئے ابا جان بنے بیٹھے ہوں گے اور نعرہ مستانہ خانہ ودان الاپ رہے ہوں گے۔ ہم اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتے کہ پہلے ابا جان پیدا ہوئے یا امام صاحب، ہمیں اس سے کوئی واسطہ نہیں۔ اب البتہ عمر کا صحیح تعین ثابت کرنا اسماعیلی باطنی تاریخ کے ذمہ دار اسکالروں پر لازم آتا ہے کہ وہ جواب دیں کہ پہلے انڈا آیا یا مرغی آئی۔ میرے ان تمام بیان کردہ احوال سے متعلق تحریری ثبوت و قلبی تشفی کے لیے ضرور پلیز دیکھیے اسماعیلی اماموں کا شجرہ نسب، جو کہ اکبر علی مہر علی کی معروف زمانہ تصنیف
آغا خانی اسماعیلیوں کی تاریخ کے صفحہ نمبر 160-161 سے بشکریہ ماخوذ ہے۔ یقیناً پیش کردہ شجرہ انہوں نے بڑی تگ و دو سے حاصل کیا ہوگا۔ یہ ہے اسماعیلی تاریخ کی کرشمہ سازی، جسے صدیوں سے تسلیم کرنے پر ہر آغا خانی اپنے مذہب کے بنیادی عقائد، رسوم رواج کو تسلیم کرنے پر اور ان پر قائم رہنے پر پھر بھی اصرار کرتے ہیں کہ وہی پکے سچے خالص مسلمان بلکہ مومن ہے۔ یا العجب و یا الغریب، منہ میں خاک، نقل کفر ناباشد کے مصداق، پھر بھی ان کا آج کا روحانی پیشوا امام حاضر خود کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود ساختہ وارث اور مروجہ شریعت مطہرہ کی منسوخی کا سچا دائی ہے، بلکہ اس کا ایک ناہنجار شاتم رسول بلاسفیمر اسماعیلی مشنری خلیل اندانی اپنی انتہائی پلید زبان اور زندیقانہ و جاہلانہ انداز تکلم کی خرافانہ مثال سے تو توہین رسالت معاف کرتے ہوئے کہتا ہے، لیلۃ القدر کی رات اللہ نے نبی کو امام سلطان محمد شاہ آغا خان کا دیدار کرایا، اور امام کا دیدار اتنا زور آور قوی تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا دیدار کرتے ہی اس کو یعنی آغا خان سوم کو سجدہ کیا، نعوذ باللہ۔ لیکن اگلے دن ہوا یہ کہ اللہ نے ان کو وہ سب کچھ بھلا بھی دیا، وہ باور کرایا کہ حجت القائم یعنی آغا خان سوئم قیامت سے پہلے آئے گا اور اس کا رتبہ تمام انبیاء اور پیغمبروں سب کو ملا کر بھی زیادہ ہے، معاذ اللہ۔ جبکہ کوئی منہ پھٹا آگے تسلسل سے کہتا پھر رہا ہے کہ یہ قرآن مجید موجودہ دور کے تقاضے پورے نہ کرنے پر آؤٹ ڈیٹڈ کتاب ہے، جو 1400 سال پہلے کے تمدن و معاشرے کے لیے تو کارآمد تھی، آج کے جدید دور کے تقاضوں کی ضرورت پوری کرنے سے ناکافی ہے۔ یہی نہیں بلکہ اس سے بھی دو ہاتھ آگے اگلی چھلانگ لگانے پر اس گستاخ حاضر امام کے منہ میں کالی خاک یعنی وہ اللہ تعالیٰ بنا بیٹھا ہے اور سچے رب ذوالجلال کی قدرتوں کا جھوٹا حامل اور اس کی تجلیات کا نور خود میں حلول کرانے پر صحیح اللہ کا نعرہ اپنے حق میں مریدوں سے لگوانے کو شرف ربوبیت قرار دیتا ہے، ثم نعوذ باللہ من ذالک۔ اس موقع کی مناسبت سے میری ایک پکار ہے، کوئی تو ہو جو کرے اس بندہ گستاخ کا منہ بند۔ مذکورہ تمام باتیں 1.6 ملین آغا خانیوں کو تو محض ذہنی غسل دیے جانے پر بے بس و بے حس زمبیز کے طور پر تو قبول کر لیں گے، لیکن 160 ملین مسلمان اور امت کا ایک ادنا سا مسلمان یہ تمام خرافات سننا گوارا نہ کرے گا، اور جبراً اگر سنایا بھی گیا تو وہ اشگاف الفاظ میں بس یہی کہے گا کہ آغا خانی کافر ہیں، مشرک ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین حق میں مداخلت فی الدین کے مجرم ہیں۔ کیا عجب کہ وہ مبینہ ادنا سا مسلمان میں بھی ہو سکتا ہوں، آپ بھی تو ہو سکتی ہیں، بلکہ دیگر بھی تو ہو سکتے ہیں۔ بالکل۔ جبکہ تمام امت مسلمہ کی طرف سے عرض ہے، نہ تم اعتراض کرتے نہ اتنے راز کھلتے، زبان ہم بھی رکھتے ہیں مگر اکثر خاموش رہتے ہیں۔ جبکہ میری مودبانہ یہ عرض ہے، جو دین بیچ دے، اصول بیچ دے، جو ذمہ داریاں اور خون بیچ دے، جو قافلے کی گرد و دھول بیچ دے، وہ رہبر نہیں کوئی اور ہی شیطان ہے۔ کسی شہید راہ وفا کی اسے بد دعا ہے۔ یہ شہید راہ وفا دیگر کئی شہداء میں سے ایک مولانا اکبر علی غلام حسین شہید رحمۃ اللہ علیہ کی بھی بد دعا قرار دی جا سکتی ہے، واللہ اعلم۔ جی